الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات و تحمیدات و تمجیدات بزرگی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ انگن لا تعداد اور بے شمار درود اور سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر مبارک پر۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور سننے والی میری باپردہ ہم نشین میری بہنیں اور میری مائیں، خالق کائنات ارض و سماوات سے دعا گو ہوں کہ جہاں جہاں تک اس بندہ ناچیز کی آواز پہنچ رہی ہے، اللہ پاک آپ تمام احباب کو نیک اعمال سے پر مزین زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو، مرتے وقت توحید کا کلمہ ہماری زبان پر جاری و ساری ہو۔ محترم بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے کا یہ آخری خطبہ جمعہ ہے، یعنی کہ اس کے بعد ماہ مقدس، ماہ برکات اور ماہ رحمت کے اندر کوئی اور جمعہ نہیں آئے گا۔ میں حسن ظن رکھتے ہوئے آپ تمام احباب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اس ماہ کے اندر اپنی گردنوں کو، اپنے جسم و اجسام کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیا ہوگا، اپنے اعمالوں کے ذریعے سے، دعائے استغفار کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اور ہر اس اچھے عمل کے ذریعے سے کہ جو جنت میں جانے کا ضامن بنتا ہے اور جہنم سے خلاصی کا سبب بنتا ہے۔ قابل احترام دوستو، رمضان المبارک کو اللہ رب العالمین نے جو فوقیت، عزت، عظمت اور شرفیت بخشی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی وجہ سے بخشی ہے۔ گزشتہ جمعے آپ احباب کے سامنے میں نے یہ حدیث مبارکہ پیش کی تھی کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ
کہ قیامت کے روز روزہ اور قرآن مجید خالق کائنات ارض و سماوات کی بارگاہ میں آپ کے لیے سفارشی ثابت ہوں گے۔ آئیے تھوڑا سا قرآن مجید کی عظمت پر دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو فرما لوں کہ اللہ پاک نے کتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس قرآن مجید کو اور کتنی ہی انمول گھڑیوں میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مقدس اور یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور اس کو لانے والا، اس کو نازل کرنے والا تمام فرشتوں کا سردار، تمام فرشتوں سے افضل حضرت روح امین ہے، یعنی کہ جبرائیل امین ہے۔ نزل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس قرآن مجید کو نازل کس پہ کیا گیا؟ دنیا کا جو سب سے بہترین انسان ہے عمل قول فعل کے اعتبار سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ اور نازل کس ماہ کے اندر ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، 12 مہینوں میں سے جو سب سے زیادہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس ماہ کے اندر اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور ان 12 مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ اور رمضان کے مہینے میں سے سب سے افضل ترین رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں اس کو نازل کیا۔ آپ یہ سلسلہ دیکھیے اور یہ تسلسل دیکھیے کہ دنیا کی سب سے بہترین ذات اللہ، دنیا کا سب سے بہترین فرشتہ روح امین، دنیا کا سب سے بہترین انسان محمد الرسول اللہ، مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک، اور راتوں میں سے جو سب سے افضل ترین رات وہ لیلۃ القدر کی رات۔ یا اللہ، اتنا خوبصورت تسلسل اور اتنی انمول گھڑیوں میں اس قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد اس کو نازل کرنے کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ فیکٹری کا افتتاح کر رہے ہیں تو پھر قرآن مجید کی تلاوت سے کریں، سینما کا، شراب خانے کا افتتاح کر رہے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت سے کریں، جوئے کے اڈوں کا کاروبار شروع کرنا ہے تو قرآن مجید سے کریں، یہاں تک کہ اگر عزیز و اقربا میں سے کوئی اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے اور اگر اس نے ساری زندگی بھی قرآن مجید کو کھول کے نہ دیکھا ہو کہ قرآن کے حرف کالے ہیں یا سفید ہیں، اس کے مرنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں قرآن مجید پڑھ کے اس کے لیے سال ثواب کا ذریعہ بنے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر قرآن مجید کے آنے کا جو مقصد ہے وہ اس سے ثواب حاصل کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کے لیے اپنے اس بھائی کو معاف کر دیجئے گا۔ انتہائی سمجھداری کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ، انتہائی غور و فکر کے بعد مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر اس بات کو بٹھا دیا گیا ہے کہ قرآن الہامی کتاب کے بجائے ثوابی کتاب ہے، تاکہ کوئی بھی مسلمان قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگی کو نہ سنوار سکے، قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگی کے معاملات کو حل نہ کر سکے، ہاں قرآن مجید کو پڑھتا جائے اور اس سے ثواب جو ہے وہ حاصل کرتا جائے۔ میں یہ بات کہنے پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ ثوابی کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اعزازی کتاب ہے، ایک رحمتی کتاب ہے، ایک بونسی کتاب ہے، لیکن اس کے آنے کا ہرگز مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ اس کو سمجھنا تھا۔ میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لیجئے گا کہ قرآن مجید کے آنے کا مقصد ثواب حاصل کرنا ہے یا ہدایت حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید کے ابتدا کے اندر ایک مومنین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، مشرکین و کافرین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے،
کہیں اخوت اور بھائی چارگی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کہیں شراب نوشی سے منع کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کہیں سود خوروں پر اللہ کا دشمنی قرار دیا جا رہا ہے، کہیں اللہ کا عذاب کی وعید سنائی دی جا رہی ہے، کہیں عذاب عظیم، کہیں عذاب علیم، کہیں عذاب شدید، کہیں تتفکرون، یتفکرون، یعقلون، تعقلون، یشعرون، یعلمون کے الفاظ دہرائے جا رہے ہیں۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ حل رجل منکم رشید، تم میں سے کیا کوئی سمجھنے والا ہے، عقل رکھنے والا ہے جو اس قرآن مجید کو سمجھے، اس قرآن مجید پہ غور و فکر کرے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتا ہے کہ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، کیا تمہارے دلوں پر زنگ چڑھ کے ہیں کہ دنیا کے سارے علوم، مشکل سے مشکل علوم تمہیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن قرآن ایک واحد مقدس کتاب ہے اور ایک مظلوم ترین کتاب ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ قابل احترام دوستو، کل میرے سامنے ایک تحریر گزری اور وہ بڑی ہی دلچسپ تحریر تھی۔ اس تحریر کے اوپر لکھا ہوا تھا ہمارے مسجد کا جو امام ہے وہ چور ہے۔ حاجی صاحب، مسجد کا جو امام ہے وہ چور ہے، چور۔ میں نے اس تحریر کے جب ٹائٹل کو پڑھا تو کچھ دیر کے لیے میں بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا، اس تحریر کو پڑھے بغیر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر ایسا امام صاحب سے، مولوی صاحب سے کون سا قصور ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے چور کا لقب دیا گیا۔ جب وہ تحریر پڑھنا شروع کی تو اس تحریر پہ لکھا ہوا تھا کہ کسی محلے کی مسجد کے اندر کسی گھر والوں نے مولوی صاحب کو افطار کی دعوت دی۔ جب امام صاحب افطار پر پہنچے تو گھر کی جو محترمہ تھی دوران صفائی اپنی کچھ رقم کسی جگہ پر رکھ کے بھول گئی، اسے یاد نہیں رہا اور افطاری کے بندوبست کے اندر وہ مگن ہو گئی۔ جب امام صاحب پہنچے، افطاری سے پہلے دعائے مغفرت، دعائے استغفار اور خوب رحمتوں کی حصول کی دعائیں کی گئی۔ افطاری کے فوراً بعد جب مولوی صاحب نماز کے لیے تشریف لے کر آئے تو بیگم صاحبہ نے گھر کے اندر شور کھڑا کر دیا کہ مولوی صاحب نے ہماری رقم چرا لی ہے۔ شوہر نے بیگم کو سمجھاتے ہوئے بات کو رفع دفع کرنے کی کہا کہ اگر یہ بات باہر نکلی تو امام صاحب کی بےزتی ہوگی، مولوی صاحب کی بےزتی ہوگی، جس سے علماء کرام بدنام ہوں گے، لہٰذا تم ایک کام کرو، اگر مولوی صاحب نے چوری کی بھی ہے تو لہٰذا اس بات پر پردہ ڈال دو تاکہ ان کی عزت جو ہے وہ محفوظ رہے۔ شوہر نے امام صاحب سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، بس نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھے اور گئے، کوئی سلام کوئی دعا نہیں۔ اس بات کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1 سال کے عرصے کے بعد بیگم صاحبہ کو پھر یہ خیال آتا ہے کہ پورا سال ہو گیا ہے اور لوگ امام صاحب کو دعوت دے رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی دعوت دیتے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں، جو پیسے چوری ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں، رفع دفع کرو، مٹی پاؤ۔ امام صاحب کو مدعو کیا گیا۔ افطاری کی میز پر بیگم صاحبہ نے امام صاحب سے پوچھا کہ گزشتہ سال ہم نے آپ کو افطاری پہ بلایا تھا اور آپ نے ہمارے گھر سے اتنی رقم جو ہے وہ چوری کی تھی، کیا یہ چوری آپ نے کی ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ چوری میں نے کی ہے۔ ذرا سمجھے گا، امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ چوری میں نے کی ہے۔ یہ بات سننے کے ساتھ ہی شوہر اور اس کی محترمہ ڈھنگ سے رہ گئے کہ امام چوری کا اظہار کر رہا ہے۔ کہا کہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ چوری میں نے اپنے نفس کے لیے نہیں کی، بلکہ یہ چوری بھی میں نے آپ کے لیے کی تھی۔ محترمہ، جہاں پر آپ نے پیسے رکھے ہوئے تھے وہاں پر پنکھے کی ہوا سے وہ پیسے کبھی ادھر کبھی ادھر لڑک رہے تھے، تو اس پیسوں کو اٹھا کر میں نے قرآن مجید کے اندر ڈال دیا کہ آپ کبھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے یا قرآن مجید کھولیں گے تو یہ پیسے آپ کو بآسانی وہاں سے مل جائیں گے۔ لیکن افسوس ہے اس بات پر، ندامت ہے کہ پورا سال کا عرصہ گزر چکا ہے، نہ شوہر نے قرآن کھول کے دیکھا، نہ اس کی بیوی نے قرآن کھول کے دیکھا کہ قرآن مجید کے اندر لکھا کیا ہے۔ فوراً جا کے قرآن مجید کو کھولا گیا تو پیسے جو ہے وہ وہاں پر پائے گئے۔
تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید کا جو تعلق ہے ہمارے ساتھ اور رمضان المبارک کی فضیلت کے ساتھ، یہ اس کو سمجھنے کے اعتبار سے ہے۔ میری تمام احباب سے جہاں جہاں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، میں آپ تمام احباب سے یہ درخواست کروں گا کہ روزانہ کی بیس پر اپنے قاری صاحب سے، اپنے امام صاحب سے، یا جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں، روزانہ قرآن مجید کی ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ لازمی سیکھیں۔ جب آپ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں گے، سیکھنا شروع کریں گے، یقین جانیے آپ کے تمام مسئلے جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ خطبے کے آخری 10 منٹ کے اندر، چونکہ الوداعی جمعہ ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا جمعہ نہیں آئے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ استغفار کے حوالے سے، توبہ کے حوالے سے کچھ آپ احباب کے سامنے پیاری پیاری سے باتیں کروں، تاکہ آپ احباب کا دل نرم ہو اور آپ لوگ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت جملہ، آب زر سے لکھنے کے لائق یہ جملہ ہے، آپ سماعت فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل ومن ابا، قال ومن اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اس حدیث کو سنانے کا میرا مطلب یہ تھا اور مقصد یہ تھا کہ اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں اس کا تعلق اطاعت کے ساتھ بنتا ہے، مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ بنتا ہے۔ اب وہ حدیث سنیے جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ گبول ٹون کے روشن ضمیروں، اپنے دل کو تھام کے بیٹھو، اس رحمت للعالمین نے کس طرح آپ کو اپنے در پر بلانے کی بات کی ہے، کس طرح بہانہ تلاش کیا ہے، کس طرح وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے در پر آ جائیں۔ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کی ساری اولاد، حضرت آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر محمد الرسول اللہ تک، محمد الرسول اللہ سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی افراد آئیں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یہ سارے کے سارے انسان خطا کے پتلے ہیں، غلطی کے پتلے ہیں۔ نافرمانی کا سرزد ہو جانا، غلطی کا سرزد ہو جانا یہ انسان کی صفت ہے، اور اس کے بعد اس پر معافی مانگنا اور اس معافی کو معاف کر دینا یہ خالق کائنات کی صفت ہے۔ کیا کہا؟ کل بنی آدم خطاؤن، تم میں سے ہر انسان غلطی کا پتلا، خطا کا پتلا ہے۔ اس کے بعد کا جملہ وَخَيْرَ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، تم میں بہترین غلطی کرنے والا، بہترین خطا کرنے والا، غلطی کرنے کے بعد نادم اور شرمندہ ہونے والا، غلطی کرنے کے بعد غلطی کا احساس ہو کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین غلطی کرنے والا ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف اجاگر کرتی ہے کہ اگر آپ کے گناہ اتنے ہو کہ زمین و آسمان کا خلا پر کر دے، اور زمین و آسمان آپ کی گناہ سے پر ہو جائیں، اور اس کے بعد اگر آپ صدق کے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے۔ آج جہاں جہاں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، ہر اللہ کا باغی دشمن، اللہ کا نافرمان، جس نے تنہائیوں کے اندر، اجالوں کے اندر، تاریخیوں کے اندر اگر اللہ سے دشمنی کی ہے، بغاوت کیا ہے، اللہ کا حق مارا ہے، تو وہ آج اس بیان کے بعد صدق کے دل سے توبہ کرے، ندامت کے 2 آنسو بہائے۔ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں کہ اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن سر یہاں پر 2 چیزیں ہیں۔ نمبر ایک وہ کام کہ جس کا تعلق من اللہ ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، جیسا کہ زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج وغیرہ ہے، یعنی عبادت کے معاملے میں اگر اس سے کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، تو اس کی معافی وہ خالق کائنات سے مانگے۔ لیکن اگر دنیا کے اندر
اگر اللہ کے بندوں کی دل آزاری کی ہے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائی ہے، رشتہ داروں میں سے، دوست و احباب میں سے، عزیز و اقارب میں سے، پڑوسیوں میں سے، جہاں جہاں پر آپ کو لگتا ہے، آپ کو یاد ہے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا، کسی انسان کو تکلیف پہنچی تھی، تو اس سے معافی مانگنا لازمی ہے۔ وہ معاف کرے گا تو پھر خالق کے کائنات بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ تو اگر عبادت کا تعلق خالق کی کائنات کے ساتھ ہے تو اس کا معاملہ سر دو آنسوؤں پر مشتمل ہے۔ آپ بہت بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے خطاکار ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ سے بڑا کوئی گنہگار ہے ہی نہیں ہے، آپ سے بڑا کسی نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ شرک، کفر اور بدعات کے مرتکب ہی کیوں نہیں ہو گئے ہیں؟ اللہ پاک سے دو ندامت کی زندگی کے اندر اگر آپ بہاتے ہیں، اللہ معاف کرتا ہے۔ کس طرح؟ حدیث اس طرح ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کی نظر میں دو آنسو انتہائی قیمتی اور یہ دو آنسو انتہائی مشکل ترین ہے۔ پہلا وہ آنسو کہ جب ایک مجاہد میدان مقتل میں جاتا ہے کہ اس لیے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، اللہ کا دین پھیل جائے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کی زبانی فرماتے ہیں کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آئے گنہگاروں سن لو، گنہگاروں سن لو، گنہگاروں سن لو۔ دوسرا وہ قطرہ کہ جب ایک گنہگار انسان اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول، یا اللہ، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، ہاتھ پاؤں شل ہو چکے ہیں، آنکھوں سے بینائی جا چکی ہے، کانوں سے سنوائی جا چکی ہے، منہ سے گویائی جا چکی ہے، ہاتھ پاؤں لڑکھڑانا شروع ہو چکے ہیں، کچھ پکڑ نہیں سکتا ہوں، چل نہیں سکتا ہوں، یا اللہ بے بس ہو چکا ہوں، بے کس ہو چکا ہوں، محتاج ہو چکا ہوں۔ اس عالم کے اندر اس کے آنسو، اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، تیرے پیارے حبیب نے فرمایا کہ وہ آنسو جہاں جہاں جاتا ہے اللہ پاک اس جگہ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ وہ آنسو جو خوف کی وجہ سے نکلتا ہے، اللہ سے ڈر کی وجہ سے نکلتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آنسو جہاں جہاں گردش کرے اللہ پاک اس جگہ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ آؤ تو صحیح، اس رب کو مناؤ تو صحیح۔ گبول ٹون کے روشن ضمیروں، میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر روٹھا ہوا باپ اتنا جلدی نہیں مانتا ہے، روٹھی ہوئی ماں اتنا جلدی نہیں راضی ہوتی ہے، جتنا جلدی تمہارا رب راضی ہو جاتا ہے صرف دو آنسوؤں پر۔ اور قرآن مجید میں خالق کائنات فرماتے ہیں الا وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ خالق کائنات کا یہ اعلان پوری امت مسلمہ کے نام، پوری دنیا کے نام، دنیا کے انسانوں کے نام، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو معاف کر دیا ہے، اس انسان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے جو صدق کے دل سے ایمان لے کر آئے، پھر اس پہ توبہ کرے اور اس کے بعد نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ ثم اهتدى، اللہ نے ایسے لوگوں کو ہی ہدایت یافتہ بنایا ہے۔ کیونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اسپیشلی طور پر تعلق ہی استغفار اور مغفرت کے ساتھ رکھتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ جس میں خالق کے کائنات فرماتے ہیں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو،
اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو۔ ففروا الی اللہ، اگر تم نے دوڑنا ہے تو غیر اللہ کی طرف نہیں، اللہ کی دربار کی طرف دوڑ لگاؤ اور اللہ پاک سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ یا اللہ یہ توبہ کرنے سے اور استغفار کرنے سے ہوگا کیا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، انتہائی مختصراً انداز میں آپ کے سامنے سورۃ التکویر کی آیتیں پیش کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، چاند کو بے نور کر دیا جائے گا، آسمان و زمین کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، سمندروں کے اندر آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا، اس نفسا نفسی کے عالم میں جس میں قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن کوئی کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ بہن ہو، کوئی بھی رشتہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر کیے جانے والے اچھے اعمال۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے اوپر نہ قبر کی گرمی کا اثر، نہ قیامت کی سختی کا اثر، نہ میدان محشر کا اثر۔ وہ ایسے خوش و خرم ہوگا کہ اس کا چہرہ ایسے حشاش بشاش ہوگا کہ وہ تمام کی تمام تکلیفیں ان کے اوپر سہل کر دی جائیں گی، آسان کر دی جائیں گی۔ جو لوگ دنیا کے اندر گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے گناہ کا احساس کرتے ہیں اور اس کے فوراً بعد خالق کائنات سے معاف کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے کہ جس کے دل کے اندر ندامت ہوتی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے لیے عید کے آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو۔ اور رمضان کا تصور اور رمضان کا مقصد بھی یہی ہے کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اپنے اعمالوں کا محاسبہ کرتا ہے، تنہائی کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ کا یہ پھر اعزاز ہے اس شخص کے لیے کہ اللہ پاک اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری یہ خواہش ہے، دلی یہ تمنا ہے کہ مسجد حاضہ کے اندر جتنے بھی میرے دوست و احباب بیٹھے ہوئے ہیں اور میری بہنیں، میری مائیں جو مجھے سن رہی ہیں، آپ تمام احباب سے دلی طور پر میری یہ گزارش ہے کہ اللہ کے لیے آج کی ہی تاریخ کے اندر کوئی ایسا وقت تلاش کیجئے کہ جس پر آپ تنہا ہوں، آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، آپ اکیلے پن میں ہوں، صدق کے دل سے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ مجھے پوری امید ہے قرآن مجید کی ان آیات کے مطابق اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ کوئی دل آزاری والا معاملہ ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو اللہ کے لیے اس سے معافی مانگیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس کے دل میں رحم ڈالیں گے اور وہ بھی آپ کو معاف کر دے گا اور اللہ پاک بھی آپ کو معاف کر دیں گے۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور اللہ رب العالمین ہی ایسے لوگوں کو انتہائی پسند کرتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، غلطیوں کو درگزر کر دیتے ہیں، استطاعت طاقت ہونے کے باوجود بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک ایسے لوگوں کو انتہائی محبوب رکھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صدق کے دل سے خالق کائنات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ سب سے پہلے میں اس بات کا عزم ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرمائے، صغیرہ کبیرہ جو مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ تمام احباب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ تمام احباب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور ہم سب کو توبہ اور استغفار کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔